السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے باب شروع کیا تھا جسمانی صحت اور غذا کے بارے میں، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ کھانا صحت کے لیے، طاقت کے لیے، تاکہ ہم بہتر طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکیں، لیکن ایسا کھانا کہ جو ہماری صحت کے لیے نقصان کا باعث بنے یا ہماری عبادت میں خلل ڈالے، اس کھانے سے بچنا ضروری ہے۔ عام طور پر کھانے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ لذت ہے، کہ ٹیسٹ اچھا ہو، رنگ اچھا ہو، خوشبو اچھی ہو، لیکن بعض اوقات ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے، لذت کے لیے، یا پھر صرف اس کا رنگ یا اس کا ظاہر اچھا دیکھنے کے لیے ہم اصل غذائیت اور اصل مقصد کھانے کا بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے کی روٹین پر غور کریں۔ کھانے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، صبر سے کام لیں، تو بڑی سے بڑی خواہش پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کی عزیز چیز زندگی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، اگر واقعی اس پر ایمان ہو تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت دنیا میں نہیں لگ سکتی، وہ قیمت جنت کی صورت میں ہی ملے گی۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ہر خواہش پہ قابو پانا ہے، یعنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اور صرف لذت کے لیے طرح طرح کے کھانے کھانا اور صرف رنگ برنگ کی چیزیں کھانے کو ہی ترجیح دینا، خواہ اس میں کتنے ہی ہم کیمیکلز یا مضر صحت چیزیں شامل کر دیں۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ کے مشروب پیئیں گے، یعنی رنگا رنگ ڈرنکس ہوں گے ان کے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، یعنی کھانے اور پینے میں ویرائٹی بہت ہوگی، رنگ بہت ہوں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، سوچ سمجھ کے نہیں بولیں گے۔ ایسے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یعنی جو صرف لذت کے لیے جئیں، صرف دنیا کے لیے جئیں اور آخرت کو بھلا دیں۔ یہ پوری ایک پرسنالٹی کا ذکر ہے جس میں ان کھانوں اور ایسے لباس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے یا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ کس شکل میں کہ انسان کانفیڈنس کے نام پر بعض اوقات فضول قسم کی گفتگو شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کھانا صرف کھانا نہیں ہے، وہ انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، جی آپ فرمائیے۔ اس میں خاص طور پر فوڈ کلرز کا ذکر ہے۔ فوڈ کلرز جو ہیں وہ ہیلتھ ہیزارڈ بھی ہیں، یعنی بعض فوڈ کلرز ایسے ہیں کہ وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، لیکن صرف اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کی کوالٹی انہینس کر سکیں۔ پہلے ہوتا تھا کبھی کبھار شادیوں میں متنجن پکتا تھا یا اس میں کئی قسم کے رنگ ڈال دیتے چاولوں میں، لیکن اب تو عام روزمرہ کی جو غذا ہے اس کے اندر بھی ان نیسیسریلی کلر شامل کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ ان نیچرل فوڈ کھائیں گے تو ہمارا سٹائل اور سوچنے کا اور ہر چیز کا ان نیچرل ہو جائے گا۔ جی جی ہاں، جو لوگ اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکیں گے وہی دجال کے پیچھے بھی چلیں گے۔ ہم زیادہ تر فاسٹ فوڈز بہت کھاتے ہیں، تو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ ایک ہوم میڈ برگر اور ایک میک ڈونلڈس کا میرے خیال سے برگر نے رکھا تھا۔ وہ جو ہوم میڈ برگر تھا وہ ایک دن بعد تھوڑا سا خراب ہوا، دوسری دن بعد بالکل خراب ہوا، اور تیسری دن بالکل خراب تھا۔ اور جو میک ڈونلڈس کا برگر تھا اٹ واز لائک فار اے فیو ویکس، وہ مسلسل بالکل وہی ٹھیک طرح سے دکھ رہا تھا۔ تو
ہم یہ سب کچھ کنزیوم کر کے پھر بیمار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں بیمار ہو رہے. تو اس میں جتنے پرزرویٹیوز ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہم ہر وقت کھاتے رہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بالکل. فاسٹ فوڈ کے علاوہ استاذہ یہ جو ٹن فوڈز ہیں ٹن فوڈز ان میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ باہر کی کنٹریز میں پیک ہو کے بعض دفعہ آتے ہیں اور دے کنٹین سوپس اینڈ میٹ پارٹس جی جو حلال بھی نہیں جو ہوتے. حلال نہیں ہوتے جی تو ان کو خریدتے وقت بھی بہت محتاط ہونا. بالکل. ہم سارے ینگسٹرز کے ساتھ یہ ہے کہ ایک کھانے کے بعد فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد کہتے ہیں اب کھانے میں کیا ہے، لائک پھر ایپیٹائزر ہوتا ہے، ایپیٹائزر کے بعد کہتے ہیں اب پینے میں کیا ہے، لائک ہمارا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. تو میں ایک چیز پریکٹس کر رہی ہوں، ایک تو ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی اچھا ہے، پلس یہ کہ ایک عادت بنائیں، کیونکہ ابھی ہم کنزیکٹولی یہی احادیث پڑھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ خاص طور پہ سردیوں میں وارم واٹر انٹیک کرتے ہیں تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ پورے 24 آورز میں مجھے خود ایون ان 1 آور مجھے تھوڑی سی ہنگر پینگز فیل ہوئی. ہم لوگ تو ہنگر پینگز کو بھول چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ہم صرف کہتے ہیں اچھا اب کھانا بن گیا بس ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں. اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے جس طرح اگر صبح میں نے چائے لے لی یا تھوڑی سی روٹی لے لی تو صرف میں کینٹین میں یہاں پر کھاتی ہوں، پھر مجھے پورے دن میں صرف پانی اگر آپ انٹیک کرتے ہیں نا آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑتی کھانے کی. اور پھر آپ ظاہر بات ہے کھانے سے دماغ نکلے گا تو آپ کام کریں گے. بالکل. یہ جو گرم پانی کا نسخہ بتا رہی ہیں بہت ہی کارآمد ہے اور بہت فائدہ مند ہے. ایک تو یہ کہ سردی نہیں لگتی اور دوسرا یہ کہ جسم سے زائد ایسی چیزیں بھی نکال دیتا ہے کہ جو پھر بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی. ہم لوگ ایکسرسائز وغیرہ کی تو بات کر رہے ہیں نا کہ کرنی ہے، لیکن ہمارے اوپر فاضل جو فیٹس ہیں ان کو بھی تو نکالنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو آئی آسکڈ مائی بردر، تو اس نے مجھے کہا کہ جب آپ کو بھوک لگے صرف اسی وقت کھائیں، نہیں جو صحیح ہنگر پینگز فیل ہوتی ہیں اس وقت کھائیں، اور جیسے ہی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پینگ ختم ہو گئی ہے یعنی ایک فیلنگ، تو اس وقت ہاتھ چھوڑ دیں، وہ جو تینوں حصے ہیں وہ بھرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. جی ہاں، ہر قسم کی پروسیسڈ فوڈ جو ہے چاہے چیز ہو چاہے ملک ہو کوئی بھی چیز. ہماری باڈی میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ جب سیکریٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب ہمیں آیا بھوک لگ رہی ہے اور اب ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، اب ہمیں کھانا ہے، انٹیک کرنا ہے اور نہیں کرنا. تو وہ اکثر اس کا بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور وہ بھی کبھی کبھی اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ آج کل سردیاں ہیں تو چلغوزے کھائے جائیں، اس سے جو ہے اس کی سیکریشن جو ہے لیول پہ رہتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے کھانا ہے اور اب مجھے نہیں کھانا، یہ میں ایکسٹرا انٹیک کر رہی ہوں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. گڈ. وہ سرٹن نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی کمی ہوتی ہے تو پھر بھوک لگتی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں. بعض لوگوں کے پیٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی بھوکے رہتے ہیں اور پھر اور کھانے کی سوچتے رہتے ہیں، تو وہ ایک بیماری بن گئی نا، یعنی حقیقی بھوک نہیں ہوتی وہ. جی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر انسان یہ تہیا کر لے کہ میں نے پروسیسڈ فوڈ لینی ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں، رہنا ہی نیچرل ہے، کھانا ہی نیچرل ہے، کوئی پریشانی نہیں، کام خود ہی کم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. بات ہو رہی تھی نا فوڈ کے اوپر، تو ہر چیز میں ہم بیلنس رکھتے ہیں تو ہماری باڈی بھی صحیح کام کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو جب پیاس لگتی ہے تب بھی ہم اس کو کھانے سے پورا کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں ڈسٹنگوش کر پاتے کہ پیاس لگی تھی یا ہمیں بھوک لگی تھی. میں نے ایک ریسرچ دیکھی تھی جس میں جو اوبیس لوگ ہوتے ہیں ان کی اوبیسٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی ہے اس کی جگہ کچھ کھا لیتے ہیں، یہ سمجھے کہ انہیں بھوک لگی ہے شاید. لیکن اگر ہم وہ بیلنس مینٹین کریں تو ہماری لائف بہت کمفرٹیبل جاتی ہے اور صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. جس طرح ہمارے برین میں پارٹ ہے کہ جس سے ہمیں بھوک لگتی ہے، اسی طرح برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو سیٹائٹی سینٹر کہتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا. اس برین کے پارٹ کو بھی ڈیولپ ہونا پڑتا ہے، وہ پیدائشی انسان کے اندر نہیں ہوتا. اور اس پارٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مدر فیڈ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرتی ہے. جو بچے باٹل فیڈ لیتے ہیں اس کا وہ برین کا سینٹر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا. تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اس چیز کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا. اسی کی وجہ سے اوبیسٹی کا سارا پرابلم چلتا ہے. سازا ایک ٹپ تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ جب آپ کھا رہے ہو آپ چپ رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے اس کو چیو کریں، عادت بنائیں، مطلب ایک ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اتنی دیر تک ایک نوالے کو چیو کرنا ہے، تاکہ پھر آپ کی عادت بن جائے گی. اینڈ پھر استاذہ یہ جو ٹپ بتا رہی ہے نا، تو مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی، تو میں نے اس کو اپلائی کر کے دیکھا اپنے اوپر کہ میں صحیح طرح چیو کر کے کھاؤں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اتنی دیر سے چبا رہا ہوتا ہے نا تو بندہ تھک جاتا ہے کھاتے کھاتے. ٹھیک چلیے آگے چلتے ہیں. قل
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں اور آداب. کھانے پینے میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کے برتن اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے چاہیے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کو نبیذ بنایا کرتی تھی. نبیذ کا ہم نے پڑھا کہ رات کو کھجوریں بھگو کر اس کا پانی یا ڈرنک صبح بنا کر پینا. پھر جب رات کا وقت ہوتا تو آپ رات کا کھانا تناول فرماتے اور کھانے پر اس نبیذ کو پی لیا کرتے تھے. پھر اگر کچھ نبیذ بچ جاتی تو وہ اسے بہا دیتی تھی یا اسے پی کر فارغ کر لیتی تھی، یعنی برتن خالی کر دیتی تھی. پھر رات کو نبیذ بنایا کرتی تھی. جب آپ صبح کو ناشتہ کرتے تو ناشتے کے بعد اسے پی لیا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مشکیزہ صبح و شام دھویا کرتے تھے. امرہ کہتی ہے کہ میرے والد نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا دن میں 2 مرتبہ؟ فرمایا ہاں 2 مرتبہ. اس سے کیا اصول نکلتا ہے کہ اگر کسی برتن میں ایک ہی چیز آپ بار بار بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کبھی دھوئیں نہ، کہ وہی چیز تو دوبارہ ڈال رہے ہیں اس لیے دھونا کس لیے. مثلا کہاں یہ ہو سکتا ہے؟ چائے کا مگ، اس کو دھوئے بغیر دوبارہ چائے اس میں ڈال لیتے ہیں، سارا دن اس میں ڈالتے رہتے ہیں. پانی کی بوتلیں نہیں دھوتے. اور اسی طرح اگر گلاس یوز کرتے ہیں تو وہ بھی دنوں تک نہیں دھویا جاتا. واٹر کولر، ان کا تو سانس نکلتا ہی نہیں کسی وقت. اور اللہ اکبر، کچھ مائیں بچوں کے فیڈر نہیں دھوتی کہ بار بار دودھ ہی تو ڈال رہے ہیں. کیٹلز نہیں صاف کرتے، ان کے ساتھ وہ جم جاتا ہے سارا جو پانی ابالنے کے بعد جمتا ہے، اور پھر اسی میں مزید پانی ابال لیتے ہیں جس کا اثر پھر نئے پانی میں چلا جاتا ہے. جی ڈسپینسرز، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک لیئر سی آ جاتی. جی بالکل، پینس لیتے ہوئے، برتن لیتے وقت، توا وغیرہ، ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ توا دھوتے ہی نہیں اور اس کے آس پاس اتنا کچھ جم جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس پارٹ آف توا. اب جہاں یہ کوکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر جو اسموک سکر ہوتا ہے، عام طور پر جو کچھ پکتا ہے وہ سارا اس کے اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے اور اس کو کبھی کوئی صاف نہیں کرتا. اور پھر کھلے ڈھکنوں سے پانی ابالتے ہیں، چائے بناتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا چائے پکاتے وقت یہ پانی ابالتے وقت ڈھکتا ہی نہیں ہے، وہ بھی کھلا رہتا ہے اور خود ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کیا چیز آ کے بیچ میں ابل جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں سے وہ جو جالے شالے اندر لگ جاتے ہیں، اس کے چمنی کے کہہ لیں یا کسی بھی ایسی چیز کے جو کھانے پکانے کی جگہ کے اوپر ہوتی ہے، چاہے چھت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو صاف نہیں کرتے تو وہاں سے چیزیں دوبارہ کھانے کے اندر پکیں گی. کوکر کی رم نہیں دھوتے لوگ، ڈھکن کھولا اور پھر رکھ دیا اس کو کہ اس کو تو کچھ نہیں ہو، زیادہ اس کو کنگال لیا. آئل میں چیزیں تلتے ہیں، پھر اس کو اسی کڑھائی میں رہنے دیتے، پھر دوبارہ اس کو گرم کر کے اور آئل ڈال دیتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. فریج نہیں صاف کرتے، جس بیلنے سے روٹی بیلتے ہیں اس کی تو کبھی قسمت جاگی نہیں کہ اسے بھی کبھی دھو دے. جن بوٹل میں مسالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بس ختم ہوا یا نہ بھی ہوا تو اوپر سے اور ڈال دیا. تو بہرحال اب سنت آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنا اہتمام کرتی تھی، یعنی دن میں 2 بار. امرہ ان کی شاگردہ ہیں حضرت عائشہ کی، تو ان کے والد نے پوچھا، کیونکہ وہ سب لوگ کین تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا تھا، اس کو جانے، ان طریقوں کو سمجھے، کیونکہ کھانے پینے کا معاملے تو ہر ایک کے ساتھ ہے اور صبح شام ان سے واسطہ پڑتا ہے. یعنی جس طرح ہم نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کبھی ہم نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات کیا تھیں اور اس میں آپ کی سنت کیا ہے. پھر اچھے طریقے سے کھانا پکانا، یعنی سر سے اتارنے والی بات نہ ہو. اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح غذائیت بچائی جائے. کٹنگ نہیں آتی لوگوں کو، چھلکا اتارنا نہیں آتا، وہ ساری غذائیت ساتھ ہی کاٹ، اتنا موٹا موٹا چھلکا اتاریں گے کہ وہ سب نیوٹرینٹس ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے. یا پھر یہ کہ ہیپ ہیزرڈلی اس کو کاٹ لیں گے جس سے اس کی شکل ہی کچھ صحیح نظر نہیں آتی. پھر اسی طرح بعض اوقات کچا ہوتا ہے، بعض اوقات اوور کوکڈ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو صفیہ رضی اللہ عنہا جیسا کھانا بنانے والی ہو. کون تھی صفیہ رضی اللہ عنہا؟ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی نا.
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، نیبر، جو کہ فارسی تھا، یعنی پرشین تھا، ایران سے آیا ہوا تھا. وہ شوربہ بہت عمدہ بناتا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا. پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اور پکا تو لیا آپ نے تو اب ہاتھ دھوئیں. یعنی پکانے میں دو اہم باتیں، ایک تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام، اور دوسرے صحیح طور پر کک کرنا، ایسا کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اب کھانے بیٹھے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے. بیٹھ کر کھانا پینا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کھائے. حضرت انس نے کیا کہا؟ فقال ذاک اشر واخبث، زیادہ خبیث بات ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کھائے. اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اگر پتا چل جائے اس کو کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑی سی دیر ہے نا، بس ایسے ہی ہے نا، ذرا سی بات ہے، 2 گھونٹی لے لو. بعض لوگ تو صرف کھڑے نہیں ہوتے، چلتے پھرتے کھاتے ہیں، چلتے پھرتے پی رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی زیادہ نقصان دہ. الا یہ کہ کوئی واقعی ایسی مجبوری ہو کہ جہاں آپ کہیں بیٹھ ہی نہ سکتے ہو، مثلا حج کا موسم ہے، ہزاروں لاکھوں میں لوگ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ کو سخت پیاس لگی اور آپ نے پانی پینا اور آپ رستے میں بیٹھ جائیں تو لوگ آپ کے اوپر ہی چڑھ جائیں گے. ایسی جگہ مجبوری کی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اور کچھ لوگ کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسی صورت میں ایکسیپشنل صورت ضرور موجود ہے، لیکن اس کو نارم نہیں بنانا چاہیے، ہر وقت کی عادت نہیں بنانا چاہیے، اس میں کراہت ہونی چاہیے. ہاں ضرورتاً اور بات ہے. اور پھر زمزم کی بات، زمزم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمزم دیا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کو پیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پانی کی کوئی خاص خصوصیت ہو، لیکن زمزم کے لیے بھی بتکلف کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہیں یا وہاں پر موجود ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی لیں، کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب تو خیر بند ہو گیا وہ جہاں پبلک جا سکتی، لیکن عام طور پر بیٹھ کر پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ضرورتاً چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کر کھانے کی اجازت یا رخصت ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھا لیتے تھے، کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے، لیکن یہ ضرورتاً ہے، ورنہ عام صورت کیا ہے؟ بیٹھ کے. پھر بیٹھنے کا انداز کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا تشت تھا جسے غرا کہا جاتا ہے. اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، کافی بڑا تھا. عربوں کے ہاں آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، سب کا کھانا ایک ہی جگہ ڈالا جاتا. جب چاشت کا وقت ہوا اور انہوں نے ضحیٰ کی نماز پڑھ لی تو اس تشت کو لایا گیا، جبکہ اس میں سرید بنایا گیا تھا، یعنی شوربے میں روٹی بھگوئی گئی تھی. سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک لیے. ایک بدوی نے کہا بیٹھنے کا یہ انداز کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نیک خو بندہ بنایا ہے، نہ کہ متکبر سرکش. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہوں تو سمٹ کر بیٹھا جائے اور کم سے کم جگہ پر بیٹھ کر کھا لیا جائے. ایک اور روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، اور غلام کی جو کی روٹی پر بھی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے. یعنی کھانے پینے میں اور عام روزمرہ زندگی میں سمپلسٹی کی بات ہو رہی، یعنی غلام کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اقعاء کے طور پر بیٹھے تھے، کھجوریں کھاتے تھے. اقعاء کے طور پر بیٹھنا کیا ہے؟ یعنی ایک پاؤں نیچے اور ایک کھڑا رکھنا. ٹیک لگا کر نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر مت کھاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا میں سہارا لے کر ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یعنی منع بھی کیا، حکم بھی دیا اور خود اپنا طرز عمل بھی بتایا. پیٹ کے بل گر کر نہ کھانا، یعنی پیٹ کے بل لیٹ کے نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ الٹا لیٹ جاتے ہیں، صاحب نے کمپیوٹر کھول لیتے ہیں، کچھ کھانے کی چیز رکھ لیتے ہیں اور ساتھ کھاتے رہتے ہیں. اگر آپ کہیں بھی بچوں کو دیکھیں کہ اسکرینز لے کر ان کے لیٹنے کی شیپ کیا ہوتی ہے یا کیا انداز ہوتا ہے، یہ کس طرح عام طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا. دسترخوان پر کھانا. قتادہ کہتے کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
میز پر کھانا نہیں کھایا، یعنی خوان پر نہیں کھایا، اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں، یعنی ایک پلیٹ میں بہت کچھ بھر کے نہیں رکھا، نہ کبھی چپاتی کھائی. میں نے قتادہ سے پوچھا پھر وہ کس چیز پہ کھانا کھاتے تھے؟ بتایا کہ سفرے پر، یعنی چمڑے کے دسترخوان پر. آج کل عربوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلاسٹک کا ایک باریک سا کپڑا جو ہے وہ نیچے بچھا دیتے ہیں، اسی پہ روٹی رکھ دیتے ہیں، اسی پہ چھوٹی موٹی زیتون یا جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی بھی، اور پھر اینڈ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. یعنی زمین پر کھاتے اور کپڑا بچھا کر یا چمڑے کا دسترخوان بچھا کر. ہر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. سیدنا عمر ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. کون تھے یہ؟ عمر بن ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے. کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، کبھی ادھر سے کھا، جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے، یعنی کہ دوسرے کے آگے سے انسان کچھ اٹھا کے کھائے. چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت پر قائم رہا، یعنی اسی ہدایت کے مطابق میں نے کھانا کھایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو صحیح کھانے کے آداب اور ایٹیکیٹس بتا دینے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کے جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے. عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، بچہ کھیل کود رہا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا یا کچھ اور کھانے کی چیز دے دی، وہ بچپن سے ہی گھوم پھر کے کھا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، پھر وہ عادت ہو جاتی اور بڑے ہو کر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ انسان کی کھانے کی جو بھی عادتیں شروع سے پڑ جاتی ہیں وہ جب تک اس طریقے پر نہیں کھاتا اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی. یعنی اگر کسی کو لیٹ کے کھانے کی عادت پڑ گئی یا بیٹھ کے یا الٹے ہاتھ سے یا پھر بہت زیادہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وہ عادتیں قابو میں نہیں آتی، ان کو بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. وحش بن حرب اپنے والد اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو. وہ کہنے لگے جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی. یعنی برکت کا مطلب عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھانا شاید باہر زیادہ ہو جائے گا، مانا اس کا یہ کہ جو کھایا ہوگا وہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بعض اوقات تھوڑی سی کوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں تو آپ بہت کنٹینٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ بہت کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کچھ کھایا نہیں. تو اس میں جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے اور بیٹھ کر کھایا جائے اور اکٹھے ہو کر کھایا جائے. الگ الگ کھانے سے بھی انسان کو اطمینان نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں یا مل کے کھاتے ہیں تو ایک خوشی سی بھی ہوتی ہے نا، اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور انسان کو صرف جسمانی بھوک نہیں ہوتی، اس کو ایک روحانی بھوک بھی ہوتی ہے یا ایک ایموشنل بھوک بھی ہوتی. تو جب والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس کھانے سے ایک اطمینان اور ایک خوشی نصیب ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے، اگر شروع میں پڑھنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو پڑھ لے. بسم اللہ فی اولی و آخری، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک چھوٹی بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، یعنی ایسے کوئی پش کر رہا ہے، وہ آگے آگے آتی جا رہی. اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے کھانا نہیں لینے دیا. پھر ایک بدوی آیا، گویا اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. چنانچہ اس بچی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ شیطان اس بدوی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کر لے تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. اچھا، آپ عام طور پر نوٹس کریں، کوئی پارٹی ہو، شادی ہو، دعوت ہو، خاندان میں لوگ اکٹھے ہوں یا گھر میں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کھانا لا کر رکھیں تو ایک دم بچے کیا کرتے ہیں، ہاتھ مار دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ گرا دیتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، خصوصاً سیلڈز میں سے یا ایسی چیزیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں جس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. تو
اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات جیسے بہت لوگ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو 7 بچے بھی ہوتے ہیں، جیسے خاندان کی کوئی دعوت ہے یا شادی ہے کوئی، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چونکہ فاسٹ موونگ ہوتے، تیزی سے جاتے ہیں اور جا کے کچھ نہ کچھ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کی خاص طور پر احتیاط کیجیے کہ جب کھانا کھلے تو کوئی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر ہاتھ نہ ڈالے. اگر ابتدا بسم اللہ سے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کھانے میں برکت بھی ہوگی اور وہ صرف غذا نہیں بلکہ طاقت اور صحت کا ذریعہ بھی ہوگا. نکالتے وقت بھی پڑھی، وہ تو مومن ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے. اور اگر بچے آگے ہاتھ بڑھائیں بھی تو یہ سوچ کے کہ اچھا بچے ہیں کوئی بات نہیں، لینے مت دیں، روک لیں ان کو، ہاتھ پکڑ لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں تو پھر ان کے لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں بچوں کی تو بات دور رہی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ مخصوص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھلنے سے پہلے ہی یا چلتے پھرتے ادھر سے سیلیڈ اٹھا کے منہ میں ڈالیں گے، پلیٹ میں بھی کچھ نہیں ڈالیں گے، ادھر سے کچھ اور منہ میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد سارا کچھ دیکھ داکھ کے پھر آخر میں آ کے لینا شروع کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت ہی معیوب قسم کی حرکت ہے. کسی نے آپ کو بلایا ہے، اب وہ جو بھی دے، جو بھی پیش کرے، اسے خوشی سے اور شکر گزاری کے ساتھ کھا لے. اگر آپ کو پسند نہیں، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ چھوڑ دیں، نہ اس میں نقص نکالیں اور نہ ہی بلا وجہ دوسری چیزوں کا مطالبہ کریں اور نہ ہی پھر اس قسم کی چلتے پھرتے معیوب حرکتیں کریں، کیونکہ ہمارے اعمال بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ایسی سب چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم. سازا بازاروں میں بعض اوقات چلتے پھرتے لوگ جیسے چپس والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا دانے بیچنے والا بیٹھا ہوتا ہے، تو میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ایسے اٹھا کے ایک چپس کھا لیا، یا خرید ہی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایک ایک لے کے کھا بھی رہے ہیں نا، یعنی خرید بھی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی شروع کر دیں. جی. ڈرائی فروٹ کی دکانوں پہ بہت زیادہ ایسے کرتے ہیں اور اتنا زیادہ یعنی مہنگا بھی ہے، اور تھوڑا سا لیں گے اور باقی ایسے ادھر سے اٹھا رہے ہیں ادھر سے، اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اور پھر کسی کی مرضی کے بغیر، مالک کی مرضی کے بغیر اس کی چیز لینا حرام ہے. وہ جی بالکل. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا بناتے بناتے بیچ میں سے کچھ کھانے لگ گئے، کچھ چاٹنے لگ گئے، ادھر انگلی ڈالی کچھ ادھر ڈالی، اور سیلیڈ بنایا تو وہ کھانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی وقت کی کمی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ آپ کو دوبارہ بیٹھ کے کھانے کا موقع نہیں ملے گا، تو ایک الگ بات ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ ساتھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو انگلیاں ادھر ادھر ڈال کے یہ چک وہ رکھ، یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اور چلتے پھرتے کھانا، یعنی یہ معیوب حرکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے لیے فارس اور روم کی سرزمین ضرور فتح ہوگی اور کھانے کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اللہ کے نام کا ذکر نہ ہوگا. لیکن انسان کے اندر بیسیکلی جو لالچ ہے نا، وہ اس کو اندھا کر دیتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ غریب لوگ پھر بھی صبر سے رہتے ہیں، وہ پھر بھی انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جن کو بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے عموماً وہ انتظار نہیں کرتے، اور پھر اس جلدی میں اور لالچ میں اور پھر اس فکر میں کہ کوئی اور نہ لے جائے میری پسندیدہ چیز، اللہ کا نام بھول جاتا ہے. ویسے بھی دنیا کی کثرت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے انسان کو. چوئنگم جو ہم کھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب چو کرتے رہتے ہیں نا مسلسل، تھوڑا سا جوس ہوتا ہے جو شروع میں بس چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہم کرتے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا ڈائجسٹو ٹریک جو ہے نا وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے جیسے آپ اصل کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ کئی گھنٹے ایک ختم ہوتی ہے دوسری منہ میں ڈالتے ہیں تیسری ختم ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے اور وہ پیٹ کو کسی ٹائم ریسٹ نہیں ملتا. اور پھر یہ الٹا لیٹ کے بھی ہر حال میں، حتیٰ کہ واش روم گئے وہاں بھی منہ چلتا رہا. اس دن پڑھا تھا نا کہ 1 گرام کا 10واں حصہ بھی اگر انسان منہ میں ڈالتا ہے تو پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو ریسٹ ملتا ہی نہیں. دل سخت ہو جاتا ہے. کھانوں کی کثرت جو ہے وہ غفلت کے ساتھ ساتھ دلوں کو سخت بھی کرتی چلی جاتی. کہیں یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی کھانا کھاتے ہی سو جائے تو اس سے واقعی انسان کا جو ہارٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جی. جو ہمارا اسٹمک ہوتا ہے وہ ایسیڈک نیچر ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہماری پروٹینز ہوتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے قدرتی طور پہ وہاں پہ ڈائلوٹ سا HCl پروڈیوس ہوتا ہے،
جو کہ اس کھانے کو جو ہے وہ ڈیزالو کرتا ہے، جس کی وجہ سے پروٹین ایزیلی ڈیزالو ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم چوئنگم کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تو جوس جاتا ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے اس کے بعد ہم جو چوئنگم کو چباتے رہتے ہیں وہ HCl قدرتی طور پہ نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے السر پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے. وہ اسٹمک کی جو والز ہوتے ہیں ان کو زخمی کر دیتا ہے. کیونکہ اگر اس میں کوئی سالڈ فوڈ نہیں ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ اسٹمک کی وال کو ڈائجسٹ کرنے لگے گا. آپ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا اور اس کے اندر ڈالا ہوا کچھ نہیں. اسی طرح بچوں کو جو نپل دے دیتے ہیں، نپل کہ وہ خاموش رہیں، اگر رونے لگیں گے تو وہ فیڈر کا ٹائم تو نہیں ہوتا تو وہ ویسے ان کے منہ میں نپل لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی جی ان کا بھی سسٹم ایکٹیو رہتا ہے نا، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ زبان سے اور دانتوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا، تالو سے زبان، دانت، حلق. ٹھیک ہے آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ یعنی سب کا رزق ہے تو میرا کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہاں سے تمہارا رزق ہے، وہاں سے تم کھا سکتے ہو، وہ اس کے لیے حلال ہو گیا. پھر ہے وقت پر کھانا اور جوش ٹھنڈا ہونے پر کھانا. اسماء بنت ابی بکر جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا. پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کھانا زیادہ برکت والا ہوتا ہے، یعنی جس کا ابال ختم ہو جائے اور اس کے اندر کی بھاپ ختم ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک اس کا جوش نہ چلا جائے. یعنی جیسے ہنڈیا میں پکتا نا تو اس کے اندر گڑگڑاہٹ سی ہوتی ہے تو اسے فوراً ہی نہیں کھانا شروع کر دینا چاہیے بلکہ ویٹ کرنا چاہیے. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تو طاقت نہ رکھے. تکبر نے ہی اس کو یہ بات ماننے سے منع کیا تھا. پھر وہ شخص اس ہاتھ کو زندگی بھر اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ ہی کچھ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے. ضرورت پڑنے پر چھری چمچ کانٹے سے کھانا. عمرو ابن امیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر اس سے کھا رہے تھے. یعنی بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر یعنی چھری سے کھا رہے تھے. پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے، چھری رکھ دی، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. یعنی عام گوشت کھانے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے. پھر گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھانا. یعنی آپ نے گوشت اٹھایا اور اس کو بائٹ کر کے کھانے لگے، ہاتھ سے نہیں توڑا بلکہ دانتوں سے توڑا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے. آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا. آپ نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، کیونکہ بعض دفعہ وہ سخت ہوتا ہے، ہاتھوں سے ٹوٹتا نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر گھسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں دانتوں سے بھی کاٹ سکتے ہیں گوشت کی بوٹی کو. کھانے کے اطراف سے کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ، درمیان سے نہیں کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے. اچھا برکت کیا ہوتی؟ برکت کا لفظی معنی کیا ہے؟ 2 معنی. ایک ہے لازم ہونا، چمٹنا، اسی سے ہے برکت البعیر، اونٹ بیٹھ گیا، یعنی اس کی پیٹھ زمین سے چمٹ گئی، وہیں جم گیا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھوتی کا، بڑھنا، زیادہ ہونا، نشو نما پانا. تو کھانے کے اطراف سے شروع کرو، سائڈ سے، بیچ سے نہیں، کیونکہ بیچ میں برکت اتر رہی ہے. اور سائڈ سے کھاتے 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 جب انسان وہاں پہنچے گا تو پھر کھانے سے ایک تسلی بھی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا کھانے لگے تو پیالے کے اوپر درمیان سے نہ کھائے بلکہ نیچے کی جانب سے کھائے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سائڈ پر ہوتی ہیں اور بعض اوقات اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو اوپر سے نہیں بلکہ سائڈ سے کھاتے کھاتے یا نیچے سے لینا شروع کرے. جیسے کیک ہے، تب یہ نہیں کہ ٹاپ سے سارا چیز اتار کے آپ کھا لیں، تو اس کو ایک طرف سے کھانا شروع کریں. عبید اللہ بن علی بن ابو رافع اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کھانے کی چوٹی سے کھایا جائے، کون آئس کریم کی طرح، یعنی ٹاپ سے نہیں کھانا شروع کریں.
آپ اس کو ناپسند کرتے تھے. پھر اپنے سامنے سے کھانا، جیسے عمر بن ابی سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے. حکم بن رافع بن یسار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ کی انگلیاں مبارک اپنے آگے سے تجاوز نہ کرتی تھی. آگے سے تجاوز کا مطلب کیا؟ کہ کھانے کو کراس کر کے یا کھانے کو اوپر سے پار کر کے دوسری طرف سے نہیں، بلکہ سامنے سے. پھر کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانی کھجور پیش کی گئی تو آپ اسے کھول کھول کر اچھی طرح جائزہ لیتے اور سسریاں نکال دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کھجور کے اندر سسریاں پڑ گئی ہیں تو اس کو پھینکنا نہیں، ضائع نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا، سسری نکال دیں اور اس کو دھو کے صاف کر کے کھا لیں. کھانے کی چیز اگر کوئی گر جائے تو بھی اسے صاف کر کے کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے. ہر آدمی کے پاس ہر کام میں موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہے صاف کر کے پھر اسے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیباج پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی. آخر اس میں کیا وجہ ہوگی؟ سونے چاندی میں کھانے پینے سے کیوں روکا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ تکبر. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یعنی سونا جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے اور اس سے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں. ایک سونے کی بالی بنانا ہی اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس کی پلیٹ بنا رہے ہیں یا گلاس بنا رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہی کام شروع کر دیں تو آپ دیکھیے کہ سارا سونا تو لوگوں کے کچن میں آ جائے گا اور بزنس کہاں سے ہوگا، پھر باقی کام کیسے ہوں گے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض لوگوں نے چاندی کے اندر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے یا ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پھر اس میں پانی برکت کے لیے ڈال دیتے ہیں، پھر اسی میں سے پی لیتے ہیں. تو ایسے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سخت وعید ہے. کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹنے اور پیالہ صاف کرنے کا حکم دیتے اور آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مادی چیز ہی کھانے کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی ہے اس برکت کی شکل میں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس لیے برتن کو صاف کر لیا جائے. کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے سے پہلے چاٹنا یا چٹوانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ نہ پہنچے یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا لے. یعنی جیسے بچے اپنا خود نہیں چاٹ سکتے تو آپ ان کا چاٹ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں پہنچتے تھے جب تک اس کو چاٹ نہیں لیتے تھے. پھر کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے. سیدنا خالد بن ولید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنا ہوا گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے. اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ گوہ ہے تو آپ نے اس سے ہاتھ روک لیا. خالد نے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ ہماری سرزمین عرب کا جانور نہیں، اس لیے میری طبیعت اس سے پرہیز کرتی ہے. پھر خالد نے اسے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. حدیث تقریری کی بھی مثال ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا. مل کر کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں. اور اب تو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، یہ اس کی تدبیر کرتے ہیں کہ کھانے والے زیادہ نہ ہوں. زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ کھانے والے ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک اشعری لوگ جب جہاد میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اسے آپس میں ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں. وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں.
یعنی اگر تھوڑا تھوڑا سب کے پاس ہے تو سب کو ایک جگہ کر لو، جیسے 1 ڈش ہوتی، اور پھر اس کو سب کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا کھانا چکھا جائے، جو آپ کے سامنے اسے کھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا 1 آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. کھانے میں اور لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کوئی چیز کھانے میں ڈال کر اضافہ کر لینا. جابر بن طارق کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس کدو پڑے ہیں جن کو وہ کاٹ رہے تھے. میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے، مزید ویجیٹیبل ڈال لی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو، یعنی اس کو بھی کھلاؤ. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو کہ یہ زیادہ وسیع اور پڑوسیوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت کھانے میں شوربہ لازمی ہوتا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ جو کھانے کے ٹرینڈز ہیں اس میں ڈرائی فوڈ کی طرف زیادہ رجحان ہے. پھر آنے والوں کو کھانے میں شریک کرنا. انس بن مالک جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا، ان سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا میں روزے سے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے میری جان کا افسوس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے کچھ نہ کھایا، کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ میں نہیں کھاتا. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.